اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ۔ 23ویں پارے کے اہم مضامین کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ ابھی سورہ یاسین کا تذکرہ جاری ہے۔ پہلی آیت میں بجائے اس کے کہ مشرکین کے باطل معبودوں کی مذمت کی جاتی، نہایت حکیمانہ انداز میں یہ فرمایا، میں اس معبود کی عبادت کیوں نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا اور تم بھی اس کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ کیا میں معبود برحق کو چھوڑ کر ان بتوں کو معبود کرا دوں کہ اگر رحمان مجھے نقصان پہنچانا چاہے تو ان کی شفاعت میرے کسی کام نہ آئے اور نہ ہی وہ مجھے نجات دے سکے۔ اس کے بعد اس مومن کو جنت میں داخل کرنے اس قوم کی تباہی اور ہلاکت کا بیان ہے۔ آیت نمبر 38 سے اللہ تعالیٰ کی قدرت و جلالت کو بیان کیا کہ سورج، چاند اور سیارے قادر مطلق کے نظم کے تابع چل رہے ہیں اور یہ ممکن ہی نہیں کہ ان میں کوئی فساد یا ٹکراؤ ہو جائے۔ آیت نمبر 48 میں فرمایا، کفار کہتے ہیں یہ وعدہ کب آئے گا اگر تم سچے ہو۔ اس کے بعد وقوع قیامت، بعثت بعد الموت کو مختلف پیرایوں میں بیان کیا گیا ہے۔ آیت نمبر 54 سے بغیر کسی ظلم کے اعمال کا بدلہ دینے اور جنتی لوگوں کے لیے نعمتوں کا ذکر ہے اور مجرموں کو ہلاک کرنے اور جہنم کے عذاب کا ذکر ہے۔ آیت نمبر 65 سے بتایا کہ قیامت کے دن مجرموں کے منہوں پر مہریں لگا دی جائیں گی اور ان کے ہاتھ اور پاؤں اور دیگر اعضاء سلطانی گواہ بن کر اللہ تعالیٰ کی عدالت میں ان کے خلاف گواہی دیں گے کہ ہم سے کیا کیا جرائم کرائے جاتے رہے۔ آیت نمبر 68 میں بتایا کہ جسے ہم لمبی عمر دیتے ہیں تو ہم اس کی جسمانی بناوٹ کو ابتدائی حالت کی طرف الٹ دیتے ہیں، یعنی ایسی لمبی عمر کی دعا مانگنی چاہیے جس میں انسان کی عقلی، علمی، فکری، جسمانی قوہ سلامت رہے۔ آیت نمبر 78 سے منکرین آخرت کے اس عقلی سوال کا ذکر فرمایا کہ جب انسان مر جائے گا اور ہڈیاں تک پوسیدہ ہو جائیں گی تو دوبارہ کون زندہ کرے گا، اور پھر جواب دیا کہ دوبارہ بھی وہی خالق تبارک و تعالی زندہ کرے گا جس نے بغیر کسی نام و نشان کے پہلے پیدا کیا تھا، حالانکہ اب کوئی ذرہ خاک یا راکھ موجود ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ جب کسی چیز کا ارادہ فرماتا ہے تو فرماتا ہے کن ہو جا، تو وہ چیز وجود میں آ جاتی۔ کن کہنا بھی ضروری نہیں ہے، صرف اللہ تعالیٰ کا ارادہ کافی ہے۔ سورۃ الصافات مکی صورت ہے، ترتیب مصحف کے اعتبار سے 37 نمبر پر ہے، جبکہ ترتیب نزول کے اعتبار سے 56 نمبر پر صورت ہے۔ اس صورت کی وجہ تسمیہ پہلی آیت میں الصافات کا مذکور ہونا ہے۔ اس صورت کے شروع میں فرشتوں کی مختلف جماعتوں کی قسم کھا کر اللہ تعالیٰ نے اپنی وحدانیت کا ذکر فرمایا۔ پہلے شیطان کا داخلہ عالم بالا کی طرف ہوتا تھا، مگر آیت نمبر 10 میں بتایا کہ اب اس کا عالم بالا کے اندر داخلہ بند ہے اور اگر وہ ادھر کا رخ کرے گا اس پر آگ کے انگارے برسائے جاتے ہیں۔ آیت نمبر 22 سے منکرین آخرت کی بے بسی کا ذکر ہے کہ وہ سرنگوں ہوں گے اور ایک دوسرے کی مدد نہیں کر پائیں گے اور سب داخل عذاب ہوں گے، کیونکہ جب انہیں دنیا میں دعوت توحید دی جاتی تھی تو وہ تکبر کی بنا پر اسے رد کرتے تھے۔ آیت نمبر 40 تا 49 میں اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندوں کو آخرت میں عطا کی جانے والی نعمتوں کا ذکر ہے کہ انہیں عمدہ میوے ملیں گے، اعزاز و اکرام کے ساتھ مسند پر بیٹھے ہوں گے، لذیذ سفید شراب طہور کے جام، اور نہ درد صد ہوگا نہ ہوش اڑے گے، پیک کرے شرم و حیا حوریں ہوں گی اور جہنمیوں کو مشاہدہ کر رہے ہوں گے۔ آیت نمبر 62 سے جہنمیوں کی کیفیت کو بیان کیا کہ شیطان کے سروں کی طرح دوزخ کی جڑ سے پیدا ہونے والا زقوم تھور کا درخت ان کی غذا ہوگا، پھر انہیں جہنم کا کھولتا پانی پلایا جائے گا۔ اور آیت نمبر 75 سے پھر نوح علیہ السلام کا ذکر ہے۔ آیت نمبر 83 سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ایک بار پھر بیان ہوا اور آگ کا الاؤ تیار کیا گیا، اور اس کے بعد آپ کی قربانی اور سارے تسلیم خم کرنا سارا ذکر ہے۔ آیت نمبر 105 میں آپ نے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام کا خواب جو ہے وہ سچ کر دکھایا، اور اسماعیل علیہ السلام کے فدیے کے طور پر غیب سے نمودار ہونے والے مینڈے کے ذبح کیے جانے کا ذکر ہے، جسے قرآن نے ذبح عظیم قرار دیا گیا۔ اس کے بعد دیگر انبیاء کرام حضرت اسحاق علیہ السلام، موسیٰ، ہارون، الجاس، الیاسین، لوط اور یونس علیہ السلام کا ذکر ہے۔ یونس علیہ السلام کے قوم سے بھاگ کر کشتی میں سوار ہونے، پھر قرآن اندازی کے ذریعے ڈولتی ہوئی کشتی سے دریا میں ڈالے جانے اور پھر مچھلی کے نکل جانے کا ذکر ہے، اور اللہ کی شان اعجاز کہ انہیں مچھلی کے پیٹ میں سلامت رکھا، اور ان تمام مراحل میں وہ اپنی خطا اتحادی پر اپنے آپ کو ملامت کرتے رہے۔ پھر انہوں نے توبہ کر کے ارادے سے یہ تسبیح پڑھی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہ نے فرمایا اگر وہ تسبیح نہ پڑھتے تو قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتے۔ پھر اللہ کے حکم سے مچھلی نے انہیں ساحل پر اگل دیا، وہ بیمار تھے،
اللہ نے ان کی حفاظت کے لیے لوکی کی ایک بیل کو اگا کر ان پر سایہ فگن کر دی۔ قرآن نے یہ بھی بتایا، ایک بیل کو وہاں پر سایہ فگن کرتے، قرآن نے یہ بتایا کہ وہ 1,00,000 سے زیادہ لوگوں کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے۔ آیت نمبر 149 سے مشرکوں کی عجب فطرت کا ذکر ہے کہ اپنے لیے بیٹوں کی تمنا کرتے ہیں، اللہ کی نسبت بیٹیوں کی طرف کرتے ہیں۔ آیت نمبر 58 سے اللہ تعالیٰ اور جنات کے درمیان نسبی قرابت کا رد فرمایا، اور سورت کے آخر میں تسبیح و حمد کا بیان ہوا اور انبیاء کرام علیہم السلام پر سلام بھیجا گیا۔ آگے سورت سعد ہے، مکی سورت ہے، ترتیب مصحف اور ترتیب نزول دونوں اعتبار سے 38 نمبر پر ہے۔ پہلا کلمہ سعد ہے، اس لیے اس کا نام سعد رکھا گیا ہے۔ کفار کے باطل عقائد، گزشتہ امتوں کی سرکشی، تباہی، حضرت داؤد، سلیمان، ایوب علیہ السلام کے حالات، قصہ آدم علیہ السلام کا، ابلیس کا ذکر ہے۔ اس سورت کی ابتدا میں قرآن کی قسم کھا کر فرمایا کہ کافر تکبر مخالفت میں پڑے ہوئی ہیں۔ اس کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے انتخاب پر اور بے شمار معبودوں کی بجائے الہ واحد کی عبادت پر کفار کے تعجب کا ذکر ہے۔ آیت نمبر 10 سے ان مشرکین کو جنہیں اپنی طاقت پر ناز تھا اور خدائی کی دعوے کرتے تھے، فرمایا اگر آسمانوں اور زمین اور ان کے درمیان ہر چیز کی بچات ان کی ہے تو پھر انہیں چاہیے کہ آسمانوں کی طرف چڑھیں۔ اور پھر اصحاب الایکہ کا ذکر ہوا اور کچھ مختلف معجزات کا ذکر ہوا، اور اللہ نے آگے جو سلطنت عطا فرمائی، حکمت عطا فرمائی، ان کا ذکر ہوا۔ ایک شخص نے کہا کہ میرے بھائی کے 99 دمبیاں ہیں اور میرے پاس ایک ہی دمبی ہے، اور وہ مجھ پر دباؤ ڈال رہا ہے کہ میں وہ ایک بھی اس کو دے دوں۔ داؤد علیہ السلام نے کہا کہ ایک دمبی کا مطالبہ کر کے اس نے ظلم کیا ہے، اور اکثر شرکاء ایک دوسرے پر زیادتی کرتے ہیں سوائے ان کے جو ایمان لائے اور اعمال صالح کیے۔ قرآن سلیمان علیہ السلام کا ذکر فرماتا ہے کہ وہ اللہ کے بہت اچھے بندے اور اس کی طرف بہت رجوع کرنے والے تھے۔ آیت نمبر 31 سے سلیمان علیہ السلام کے سامنے سدائے ہوئے تیز رفتار گھوڑوں کے پیش کیے جانے کا ذکر ہے۔ آپ نے ہاتھ پھیرا، پھر آزمائش کا ذکر ہے، اور جس کی تفصیل کو قرآن نے بیان نہیں کیا۔ تفسیر میں مختلف روایات ہیں، اسرائیلیات سے جو روایت ہوتی ہیں وہ ہے۔ آیت نمبر 41 سے حضرت ایوب علیہ السلام کے مصائب کا ذکر ہے۔ اللہ نے انہیں حکم دیا اپنا پاؤں زمین پر مارو، پاؤں کی ضرب سے غسل اور پینے کے لیے ٹھنڈا پانی نکل آیا۔ مفسرین نے لکھا یہ ان کے لیے وسیلہ شفا بھی بنا۔ اللہ تعالیٰ نے آزمائش کے طور پر اہل مال کی جو نعمتیں ان سے سلب فرمائی تھیں وہ ان کو دگنی میں دوبارہ عطا فرما دی۔ انہوں نے کسی وجہ سے اپنی بیوی کو 100 کوڑے مارنے کی قسم کھائی تھی۔ اللہ نے اس قسم سے بری ہونے کے لیے ان کو یہ تدبیر بتائی کہ 100 تنکوں کا ایک جھاڑو بنا کر ایک ضرب لگائیں تو یہ قسم پوری ہو جائے۔ اللہ نے فرمایا ایوب علیہ السلام صابر تھے، اللہ کے پیارے بندے تھے، بہت رجوع کرنے والے تھے، اور آگے ان کی بہت ساری شانوں کو بیان کیا۔ آیت نمبر 49 سے اہل تقوی کے لیے جنت کی نعمتوں کا ذکر ہے اور جہنمیوں کے لیے عذاب کی مختلف صورتوں کا ذکر ہے۔ ان کو پینے کے لیے کھولتا ہوا پانی اور جہنمیوں کے زخموں کی پیپ دی جائے گی۔ آیت نمبر 71 سے آدم علیہ السلام کی تخلیق، تمام فرشتوں کے انہیں سجدہ کرنے اور تکبر کی بنا پر شیطان کے سجدے سے انکار کا ذکر ہے۔ اور آیت نمبر 75 میں بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے شیطان سے جواب طلب فرمایا کہ آدم کو میں نے اپنے دست قدرت سے بنایا، تو تمہارے اس کو سجدہ کرنے سے کون سی چیز مانی ہوئی؟ تو نے تکبر کیا یا پہلے ہی تو تکبر کرنے والے میں سے تھا؟ شیطان نے کہا میں آدم سے افضل ہوں، میرا مادہ تخلیق آگ آدم علیہ السلام کے مادہ تخلیق مٹی سے افضل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو مردود ہے، جنت سے نکل جا اور قیامت تک تجھ پر میری لعنت ہے۔ آگے حضرت آدم علیہ السلام کی معافی کا ذکر ہے اور اس کا اپنی معصیت پر ڈٹ جانے کا ذکر ہے۔ قیامت تک شیطان مہلت دی گئی اور اس نے عہد کیا کہ میں اللہ کے مخلص بندوں کے سوا تمام اولاد آدم کو گمراہ کروں گا۔ شیطان کو قیامت تک کے لیے مہلت دی گئی۔ سورۃ الزمر مکی سورت ہے، ترتیب مصحف کے اعتبار سے 39 جبکہ ترتیب نزول کے اعتبار سے 59 نمبر پر ہے۔ اس سورت کی آیت نمبر 71 تا 73 میں زمر کا لفظ ہے، اس لیے اس کا نام زمر رکھا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی توحید کا اثبات اور مشرکین کی شبہات کا ازالہ کیا گیا ہے۔ قرآن کی جلالت و عظمت اور مومنین کے اوصاف کا ذکر ہے۔ ابتدا میں حکم فرمایا دین کو اللہ کے لیے خالص کرو۔ مشرک یہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے معبودوں کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ وہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں گے۔ اللہ نے فرمایا کہ وہ جھوٹے کافروں کو ہدایت نہیں دیتا۔ آیت نمبر 4 میں اللہ تعالیٰ کے لیے بیٹا ثابت کرنے والوں اور اللہ کا اولاد سے پاک ہونے کا ذکر ہے، اور آیت نمبر 5 سے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ذکر ہے۔ آسمان و زمینوں کو، گردش و لیل و نہار کو، سورج و چاند کو اپنے اپنے مدار کے اندر بنایا، اور ایک جان سے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، جوڑا پیدا کیا، ماں کے پیٹ میں تہ در تہ ظلمتوں میں
جتنی پرورش ہوتی ہے اس کا ذکر کیا۔ آیت نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ کی ناشکری کی کوئی اللہ کو پرواہ نہیں، اپنے بندوں کے لیے ناشکری کو ناپسند اور شکر کو اللہ پسند فرماتا ہے۔ اور ایک بار پھر انسان کی فطری خودغرضی کو بیان کیا۔ آیت نمبر 9 سے اللہ نے فرمایا عالم اور جاہل برابر نہیں ہو سکتے، جو اپنی راتوں کو سجدہ اور قیام میں گزارے، آخرت کے عذاب سے ڈرتا رہے، اللہ کی رحمت پر یقین رکھے، ان کا مرتبہ بلند ہے۔ تعلیمی امت کے لیے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو فرمایا آپ کہیے مجھے خالص اللہ کی عبادت کا حکم ہے، مجھے سب سے پہلے مسلمان بننے کا حکم دیا گیا ہے، اللہ کے لیے خالص دین عبادت کرتا ہوں۔ آیت نمبر 21 میں ایک بار پھر اللہ کی قدرت و جلالت کا بیان ہوا، اور آیت نمبر 10 میں مومنین کو تقوی پر کاربند رہنے اور رکاوٹ کی صورت میں اللہ کی زمین کے وسیع ہونے، مصائب و آلام پر صبر کرنے والوں کے لیے بے حساب اجر و ثواب کا بیان ہے۔ اور آیت نمبر 15 سے غیر اللہ کی عبادت کرنے والوں کے لیے عذاب شدید، اور بتوں کی عبادت سے اجتناب کرنے والوں، اللہ کی طرف رجوع کرنے والوں، اچھی بات سن کر پیروی کرنے والوں کو بشارت دینے اور ہدایت دینے کا ذکر ہے۔ آیت نمبر 22 سے فرمایا جس کے سینوں کو اسلام کے لیے اللہ کھول دیتا ہے وہ اپنے رب کی طرف سے نور ہدایت پر قائم رہتا ہے۔ اور آیت نمبر 23 میں قرآن مجید کی اثر آفرینی کو بیان کیا کہ یہ ملتے جلتے مضامین پر مشتمل بہترین کلام ہے، بار بار دہرایا جاتا ہے، خشیت الہی اسے سن کر پیدا اور رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور ان کے جسم اور دل اللہ کی یاد کے لیے نرم ہو جاتے ہیں۔ آیت نمبر 27 سے فرمایا ہم نے نصیحت کے لیے اس میں ہر قسم کی مثالیں بیان فرمائی، یہ عربی میں اور کچھ ہی نہیں، اور اس میں کوئی کجی نہیں۔ اللہ تعالیٰ دو شخصوں کی مثالیں بیان فرماتا ہے، ایک وہ جو کئی متضاد خیالات لوگوں کی غلامی میں ہے، اور دوسرا وہ جو صرف ایک شخص کا غلام ہے۔ کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ یعنی وحدہ لا شریک کا ایک بندہ غلام ہے، اس کا قلب ایمان، ایقان، نور ہدایت کی نعمت سے معمور ہوگا، صرف اسے ایک مالک کو راضی کرنا ہے۔ آیت نمبر 29 سے سب پر موت طاری ہونے کا بیان ہے، اور آیت نمبر 60 میں اللہ پر جھوٹ باندھنے والوں کے چہروں کے سیاہ ہونے، اور آیت نمبر 61 میں متقین کے لیے کامیابی اور نجات